السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں میری پیاری پیاری بیٹیوں کی پیاری پیاری امیاں؟ میں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسراء باجی آپ کے سامنے کچھ بات رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کو شروع کرتے ہیں. ایک امی کا میسیج ہے، اس کو پڑھ کر میں آپ کو سناتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ ٹین ایج بچوں کی ماؤں کا میٹ اپ رکھ رہی ہیں. میرے مسئلے تو وہ ہیں جو کسی کے نام ہوں گے. بس یہ سوچ کر آئی ہوں کہ شاید کوئی سرا مل جائے. میرے 4 بچے ہیں، سب میں گیپ کم تھا تو بچپن تیزی سے گزر گیا. اب بڑی بیٹی ٹین ایج میں داخل ہوئی ہے تو مجھے بھی کچھ فرصت ملی ہے. اب دیکھتے ہوں تو لگتا ہے کہ وہ میری بیٹی ہی نہیں. نہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، نہ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہے. میں بیمار ہوں، تھکی ہوں، اس کو کچھ خبر نہیں. اس کی اپنی دنیا ہے. مجھ سے بچپن میں شاید کوتاہی ہو گئی کہ توجہ نہ دے سکی. اب رہ رہ کے فکر ستاتی ہے کہ کچھ سال میں پڑھنے چلی جائے گی. میں اپنا اور اپنی بیٹی کا کھویا ہوا تعلق کیسے بناؤں؟ مجھے لگتا ہے کہ میں اچھی ماں نہیں ہوں. میں اپنی ان گلوں سے کیسے نکلوں؟ لگتا ہے ایک بند سرنگ ہے جس میں کھڑی ہوں. آپ لوگوں میں سے کوئی اس کو پڑھ کر کسی کے دل میں کوئی چیز آتی ہے؟ اسراء باجی آپ سے شروع کرتی ہوں. بتائیں ماں ہونا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے میرا خیال ہے میری آواز ایسی ہے کہ اس کو کسی مائک وائک کی ضرورت نہیں ہے، تو تحسین جس وہ فاطمہ اس کو تم اپنی طرف ہی رکھو. اور ہم لوگ نا، بس میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو ہم لوگ کوئی درس یا کوئی اس طرح سے نہیں بیٹھے ہوئے. ہم لوگ یہاں پہ نا اپنے دل کی باتیں کرنے آئے ہیں، دل کو ہلکا کرنے آئے ہیں. اور یہ سمجھ کے ہم یہاں پہ ساری بات رکھیں گے کہ ہم سب جو ہے نا ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. یہاں ہم جتنی بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب کے ایک ہی جیسے مسئلے، ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. آپ لوگ بھی اگر یہاں آنا چاہیں تو آ جائیں. اس طرح آئی کانٹیکٹ میں آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، that's fine. تو سب سے پہلے میں اپنی بات شروع کروں گی. جب فاطمہ نے مجھ سے سوال کیا نا کہ ماں ہونا کیسا ہے، تو سورہ شورى کی آیت نمبر 49 کی تلاوت میں آپ کے سامنے کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے. یعنی کہ میں یہ کہوں گی پیاری بہنوں کہ ماں ہونا ایک انتہائی خوبصورت احساس ہے، ایک انتہائی انمول رشتہ ہے، ایک اتنی خوبصورت چیز ہے، ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے نا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کرم ہے جو میں ماں بنی ہوں. ورنہ آپ کے میں سے کتنے جاننے والی ایسی آپ کی ہوں گی رشتہ دار یا دوستیں اپنی نظر دوڑائیں کہ اولاً تو ہو سکتا ہے ان کی شادی ہی نہ ہوئی ہوئی ہو، اور اگر شادی ہو بھی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے انہیں اولاد سے ہی نہ دیا ہو، اور اگر اولاد بھی دے دی ہو تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے صرف اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں ہی نہیں دی ہیں، یا ہو سکتا ہے کسی کو صرف بیٹیاں دی ہیں، بیٹے نہ دیے ہوں. مسئلوں کا ایک انبار ہے. تو میں اگر اپنے اوپر رکھ کے دیکھوں تو سب سے پہلے یہ کہ ماں ہونا ایک انتہائی خوبصورت احساس ہے، ایسی ذمہ داری ہے، ایسی سیڑھی ہے جو مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں معتبر کر دے گی.
اب یہ میرا فرض اور ذمہ داری ہے، بوجھ نہیں ہے. یعنی ہم لوگ نا ہر وقت ہائے اللہ میں کیسے کروں، یہی ایک ٹینشن زدہ شکل رہے، بچوں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے، میں بہت پریشان ہوں، میری زندگی میں کچھ نہیں بچا ہے، میں انہی کاموں میں لگی رہتی ہوں. یہ سارے وہ جملے ہیں جو مجھے اپنی زندگی سے نکالنے ہیں، کیونکہ یہ مجھ پہ اللہ کا احسان اور انعام ہے، بوجھ یا پریشانی نہیں ہے. تو میں اس کو جتنی خوش اسلوبی سے ادا کروں گی اتنا ہی میرا فائدہ ہے. کیونکہ دیکھیں آپ، ہم لوگ یہ حدیث تو کتنے آرام سے بچوں کو بتاتے ہیں نا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لہٰذا میرا کہنا مانو. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، ان قدموں کو بھی تو اتنا مضبوط اور ذمہ داری کا احساس ان کو ہونا چاہیے نا جن کے نیچے جنت ہے. تو پھر میں یہ طے کر لوں کہ یہ تو میرا فرض اور ذمہ داری ہے، اب چاہے میں نبھاؤں یا نہ نبھاؤں، یہ تو میری ذمہ داری ہے. بائی ہک اور کروک یہ کام مجھے کرنا ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کروں. اب جب میں اپنی اولاد کی تربیت کروں تو میں ایسے کروں کہ میں دنیا اور آخرت دونوں سنوار لوں. یہ میری وہ سیڑھی ہے کہ اگر میں نے اس کی اچھی تربیت کی، اس کو اچھی طرح سے جو ہے پروان چڑھایا، اس کو دنیاوی اور دینی دونوں چیزوں سے آراستہ کیا، تو یہ مجھے اس دنیا میں بھی فخر کا ذریعہ بنے گی میری، اور آخرت میں بھی میرے فخر کا ذریعہ بنے گی. تو میں انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے دل کے ساتھ، ہنستے مسکراتے، لائٹ اسٹائل میں زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے، ان سب چیزوں کو ساتھ لیتے ہوئے اپنی پیرنٹشپ کو، اپنی مدرہڈ کو چلاؤں گی، تو اللہ تعالیٰ ضرور میرے لیے اس کو آسان کرے گا. تو اب مجھے فاطمہ نے پوچھا کہ ماں ہونا کیسا ہے، تو میں تو یہی کہوں گی کہ ماں ہونا جو ہے نا ایک انتہائی خوبصورت، ایک انتہائی خوشگوار احساس ہے. اب میں فاطمہ، تم نے مجھ سے پوچھا نا، تو اب میں تم سے پوچھتی ہوں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ماں ہونا، تو آپ بیٹی کی بھی ماں ہوتے ہیں، بیٹوں کی بھی ماں ہوتے ہیں، تو ایک بیٹی کی ماں ہونا کیسا ہے؟ یعنی یہ تو ایک بہت لازوال رشتہ ہے نا. تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو خوبصورت سا رشتہ ہے، پیارا سا رشتہ ہے، تو تم مشکلات تو ہم سب کے دلوں میں موجود ہیں نا، تو ان کو ڈسکس کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم سب کو اپنے مسئلے پتہ ہیں. آپ لوگوں نے جو فارم لکھا تھا اس کے اندر بھی کہتے ہیں. تو میں فاطمہ سے یہ پوچھوں گی کہ فاطمہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہم اس کمیونیکیشن کو، اس تعلق کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، کیسے اچھا بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو اس تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے سب سے پہلا تو پوائنٹ آپ کو رابعہ نے بہت پیارا سا دے دیا، اور وہ کیا تھا؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے. اللہ کے ساتھ کنیکشن. وہ ہم دنیا کی تدابیر کر لیں، دنیا کی چیزیں سوچیں اور دنیا کے کام کریں، لیکن اگر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بلڈ نہیں کیا، اللہ سے دعا نہیں مانگی، اللہ سے مدد نہیں مانگی، تو پھر کیا؟ کچھ بھی. میری ایک بہت پیاری سی آنٹی تھیں، اور ان کو وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، اور پتہ نہیں کیا بات تھی کہ ان کی دعا قبول ہوتی تھی. اور میں نے ان سے ایک دفعہ ڈسکس کیا، اور میں نے کہا کہ آپ کی ہر دعا کیسے قبول ہوتی ہے اور پڑھی لکھی نہیں ہے؟ تو اتنی کیوٹ ایکسنٹ میں مجھے کہتی ہیں، میں کیا کرتی ہوں، بس جب میری رات کو آنکھ کھلتی ہے اور میں اٹھتی ہوں اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، اپنے میاں کا نام لے کے، انہوں نے مجھے اس طرح تنگ کیا، اور یہ ایسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ایسے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے میرا مسئلہ ہوا ہے. میں پوری کہانی اللہ تعالیٰ کو سناتی ہوں، اور اس کے بعد میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ بس آپ بھی مجھے کام کر کے دیں، بس میرا یہ پرابلم آپ سالو کریں، میں نہیں جانتی اللہ تعالیٰ، یہ مجھے میرا آپ یہ کام کر کے، میرا یہ مسئلہ حل کر کے دیں. اور میں کس سے مانگوں اللہ تعالیٰ؟ اور مجھے اتنی سادہ سی ان کی بات تھی، ان کا پورا طریقہ، ان کی پوری لینگویج، انداز، کہ اللہ تعالیٰ سے جیسے کہنا ایک چھوٹے بچے کی طرح، بس اللہ تعالیٰ مجھے کر کے دیں، میں کیسے ہو، اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. اور وہ کہتی ہیں کہ اس طرح جب میں اللہ تعالیٰ کو اپنی کہانی سنا رہی ہوتی ہوں، حالانکہ مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، تو میں روتی ہوں، رو کے اپنے اللہ تعالیٰ کو ساری کہانی سناتی ہوں. پھر میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ بس آپ یہ پرابلم میری سالو کریں، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے، آپ ہی کریں گے ایسے کر کے. اور کہتی ہیں اللہ تعالیٰ میری بات سنتے ہیں. تو اتنی آسان سی ان کمپلیکیٹڈ سی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے دعا اور تہجد یہ دو چیزوں کو پکڑ لیں تو اس سے بڑھ کر کیا ہے. دوسری جو چیز، کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے ہمیشہ جو ہے نا بچیوں کے ساتھ خاص طور پر، لیکن سارے بچوں کے ساتھ ہی دھیان میں رکھنا، وہ یہ ہے کہ اپنا جو ہم میسج بچوں کو کنوے کریں نا وہ رسپیکٹ کے ساتھ کریں.
یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اللہ سے دعا کر لی اور کرتے رہیں, تہجد میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی, لیکن اس کے بعد کچھ ٹپس, کچھ چیزیں کہ ان کو ہم ہمیشہ ہی یاد رکھیں, پرابلم ہونے سے پہلے ہی ہمیشہ سے یاد رکھیں, اور بعد میں تو ضرور ہی. ایک یہ کہ اچھی الفاظ کا چناؤ, اچھا لہجہ, یہ رسپیکٹ میں آ گیا نا. پھر دوسرا یہ کہ نسلوں سے یہ چیز چل رہی ہے کہ کوئی بڑا چھوٹے کو کہتا ہے کیونکہ میں نے کہا اس لیے کرو, کیونکہ میں بڑا ہوں. نہیں, ٹین ایجر ایک پریشر کوکر کی طرح ہے. آپ پریشر کوکر کے اوپر اور پریشر ڈالیں گے, پھٹ جائے گا, پھٹ جائے گا. تو آپ نے اپنے, میں بہت اونچا بولتی ہوں, آپ نے اپنے بچے کو پریشرائز نہیں کرنا. اپنے ٹین ایجر کو خاص طور پہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں. اپنے بڑے ہونے کا کارڈ نہیں استعمال کریں زیادہ, ڈومینیٹ بھی نہیں کریں اور پریشرائز بھی نہیں کریں. بات کریں, کمیونیکیٹ کریں اور اپنی بات رسپیکٹ کے ساتھ رکھیں. اس کے بعد یہ کہ غصہ نہیں کرنا, غصہ نہیں کرنا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ بس میں تو اپنی بیٹی کی دوست ہوں. نہیں, آپ امی ہیں. امی اور دوست برابر نہیں ہوتے. دوست ہنسی مذاق بھی ضرور کیجیے, لیکن ایج اپروپریٹ بات, وتھ رسپیکٹ. ہمیشہ ایک ماں اور بیٹی کے بیچ میں ایک رسپیکٹ, ایک خاص چیز رہنی چاہیے, لیکن بہت اوپننس ہونی چاہیے, لیکن ایک رسپیکٹ کے دائرے کے اندر. ایک اور اہم بات, شکر گزاری. ہم میں سے کون ہیں, کتنے ہیں کہ جو اپنی بیٹی کے لیے شکر گزاری دکھاتے ہیں, اپنے الفاظ سے, اپنے رویوں سے, اپنے انداز سے. یہ بہت اہم ہے اور یہ میوچول ہو جائے گا. آپ شروع کریں, میں شروع کروں انشاءاللہ تعالی, کہ میں دکھاؤں کہ میں کتنی شکر گزار ہوں. وہ میری کتنی بڑی نعمت ہے. ایک چیز تھی جو اس بانڈ کو مضبوط کرنے میں بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی بیٹیوں کو سنیں, اور صرف کانوں سے نہیں سنیں, آنکھوں سے بھی سنیں. جب وہ کوئی چیز ہمیں بتا رہے ہوں, ہم ان کے جیسچرز بھی دیکھیں, ہم ان کی باڈی لینگویج بھی دیکھیں, ہم ان کی پورے ایکسپریشنز کو بھی دیکھیں اور غور سے سنیں. یہ جب آپ آپ ڈسٹریکٹڈ کوئی چیز, ڈسٹریکٹڈلی بات سن رہے ہوتے ہیں نا, وہ بیٹی بھی محسوس کرتی ہے. تو غور سے سنیں, یہ سب سے زیادہ بانڈ بنانے میں آپ کو مدد کرے گا. کچھ چیزیں تھیں, اگر آپ ہو سکے تو اپنی بیٹی کے لیے کوئی چھوٹا سا خط, کچھ ڈائری میں کوئی چیز لکھ لیں, کوئی میسج. بے شک وہ اس وقت فوراً نہ دیں, بعد میں اس کو پڑھا دیں. یہ مجھے کسی نے, میری بہت پیاری باجی نے مجھے یہ آئیڈیا دیا تھا, اور یہ میں نے خود عمل کیا, اور یہ بہت بہت پیاری چیز ہے. دوبارہ بولو. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنی بیٹی کو, دیکھیں اب میری آواز کلیئر ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنی بیٹی کے لیے نا ایک چھوٹا سا خط, ایک چھوٹا سا میسج, ایک چھوٹا سا نوٹ, یا کوئی ڈائری ہے تو اپنی بیٹی کے لیے کچھ چھوٹا سا کچھ لکھنا شروع کریں. جب آپ کا دل کرے کوئی بات اس کے لیے لکھنے کے لیے, یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی ٹائم فوراً دیا جائے, لیکن ضرور اپنی بیٹی کے لیے کچھ لکھیں. اور جب آپ محسوس کریں کہ ہاں میں بھی اس کو یہ دے سکتی ہوں, اس کو پڑھنے کے لیے دیں. یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیز ہے, مجھے میری باجی نے سکھایا, اور اس سے جو بانڈ ہے, اور میں نے دیکھا کہ جو ایکسپریشن ہے نا, اس کو, میرے میسج کو یا میری کوئی چیز کو پڑھتے ہوئے بیٹی کا, بہت یہ بہت اچھی ٹپ ہے. کبھی کوئی سرپرائز گفٹ دے دیا اپنی بیٹی کو. یہ اب ہمارا جو معاشرہ ہے نا, وہ یہ سارا کچھ کس کے لیے سکھاتا ہے, بیٹی کو دیں.
بیٹی کو سرپرائز گفٹ دیں. پھر یہ کہ کچھ چیزیں ہیں جو بیٹی کے ساتھ مل کر سکتے ہیں. آپ مل کر کچھ پڑھ سکتے ہیں, مل کر کچھ کھیل سکتے ہیں. میں دوبارہ کہہ رہی ہوں, مل کر کچھ کھیل سکتے ہیں. ٹین ایج بیٹی کے ساتھ بھی مل کر کچھ دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے بھی بہت بانڈ مضبوط ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی اس سب چیز کو کہتے ہوئے میں کہوں گی کہ کبھی کبھی اس کو می ٹائم بھی دیں. ایک ایسی ماں جو ہر وقت یہ کہے کہ نہیں, ہر کام میرے ساتھ کرو, کچھ پڑھو تو میرے ساتھ, کچھ لکھو تو میرے ساتھ, کچھ دیکھو تو میرے ساتھ, کچھ بھی کرو تو مجھے نہیں, تھوڑا سا اسپیس بھی دیجیے. اس سے بھی بانڈ مضبوط ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کہ اکٹھے جو کام کرنے ہیں اس میں کوکنگ, اس سے بھی بانڈ ہوتا ہے. کچھ کوئی جو پسند کی چیز, تھوڑی سی آپ کی پسند کی چیز, تھوڑی سی آپ کی بیٹی کی پسند کی چیز, بے شک وہ کروشے ہو جائے, بے شک وہ پینٹنگ ہو جائے, بے شک وہ کوکنگ ہو جائے, اس سے بھی آپس میں بیٹی کے ساتھ بہت بانڈ ہوتا ہے. ایک ریگولر کوئی ڈسکشن ہونی چاہیے بیٹی کے ساتھ بھی اور فیملی کے ساتھ بھی نا, کسی ٹاپک پہ کوئی اپنے گھر میں کوئی چیز, یہ چیز ہونی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ مل کر کسی طریقے کی کوئی بات چیت, کوئی چیز ہو جس میں بچے بہت آرام سے کوئی بات کہہ سکیں. ایسے نہیں ہو کہ صرف آپ درس دیں اور وہ آپ کے درس سنیں. ڈسکشن ہونے چاہیے, میوچول ڈسکشن. ایک چیز جو ہم مائیں, مجھے لگتا ہے کہ مجھے خود یہ احساس ہوا کہ چھوٹوں کو کرتے ہیں فزیکل افیکشن. بڑی ٹین ایج بیٹی کو بھی فور ہیڈ پہ کس کریں, ہگ کریں. کیوں نہیں, کیوں نہیں. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا, کیسے حضرت فاطمہ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے, کیسے محبت سے پیش آتے تھے, کیسے پیارے الفاظ استعمال کرتے تھے. فزیکل افیکشن ضرور ضرور اپنے بچوں کو دکھائیے. اپنی بیٹی کے ساتھ ضرور مل کر ہنسیں, مل کر کوئی چیز کی باتیں کریں, کھیلیں ضرور. ایک لاسٹ چیز کہ اپنی بیٹی کی, اپنے ٹین ایجر کی لو لینگویج کو سمجھیں. ہم نے لو لینگویجز پڑھے نا کہ وہ کیا کیا ہیں, اس کی آپ اس کو پہچانیے اور پھر اس کو, اس کی لو لینگویج کو پہچان کر پھر ضرور اس کے اوپر آپ اس کو استعمال کیجیے. بے شک وہ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی اس کا فزیکل ٹچ ہی ہے, یا ہو سکتا ہے کوئی اس کو تعریف یا کوئی کسی بھی طریقے سے کوئی گفٹس والی بات. تو یہ سب کچھ لو لینگویجز ہی تو ہیں جو ہم نے ڈسکس کی. آخر میں یہی کہ صبر اور امید, یہ دونوں چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیشہ انشاءاللہ تعالی ہمارا بہت اچھا سا بانڈ بن سکتا ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ. فاطمہ نے نا بہت سارا ہوم ورک دے دیا. اب مجھے سوچ رہی ہوں کہ گھر جا کے ہمیں کتنے سارے کام کرنے ہیں. لیکن ٹپ یہی ہے کہ یہ سارے کام ایک دن کے نہیں ہیں, ایک ہفتے کے نہیں ہیں, ایک مہینے کے نہیں ہیں, بلکہ یہ پوری زندگی کے کام ہیں جس کو مجھے لے کے اپنے ساتھ چلنا ہے, اپنا روٹین بنانا ہے. باجی مجھے یہ بتائیں کہ ایک باخبر ماں اور ایک بے خبر ماں یہ کون ہوتے ہیں, ان میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ماں کو ماں ہی بنایا ہے. اب ہم پھر ماؤں کی یہ کیٹیگریز کر لیتے ہیں یا ماؤں کی اقسام کر لیتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو ایسیس کرتے ہیں کہ کیا میں ایک باخبر ماں ہوں یا میں ایک بے خبر ماں ہوں. اگر ہم اس کو انگلش میں کریں تو اس کا جو کہ ہمیں اب زیادہ آسان لگنے لگا ہے وہ یہ کہ کیا میں اویئر ہوں یا میں ان اویئر ہوں. تو یہ چیز مجھے دیکھنی ہے اپنے اوپر رکھ کے نا. تو میرے خیال سے ایک بے خبر ماں کون ہوتی ہے؟ بے خبر ماں وہ ہوگی جس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کی بیٹی کے دوست کون ہیں, اس کی بیٹی کی پرائرٹیز کیا ہیں, اس کے مشاغل کیا ہیں, اس کی پسند کیا ہے, ناپسند کیا ہے, اس کے شوق کیا ہیں, اس کو کیا اچھا لگتا ہے, وہ کیا کر رہی ہے. جب اس کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے تو وہ کن کن سوشل میڈیا کی چیزوں کو یوز کر رہی ہے, یا جب وہ گھر سے باہر نکل کے اسکول جا رہی ہے تو کن لڑکیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے. یہ ساری جو اس کی چیزیں ہیں نا, یہ ایک بے خبر ماں ہوتی ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں چونکہ ہم سب کے پاس ٹین ایجر لڑکیاں ہیں نا, تو ہم نے دیکھا ہوگا ابھی ایک بچی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے
میں تو ہر ایک سے ہی کہتی ہوں کہ مجھے سب سے اچھی ایج نا یہ لگتی ہے بچوں کی. جو دل چاہے کھلا دو, جو دل چاہے پلا دو, کپڑے تیار کر دو, پہنا کے اور رکھ دو, اور پھر جہاں جا رہے ساتھ بھی لے کے چلے جائیں. لوگ کہتے ہیں نا ابھی ہمارے بچے چھوٹے ہیں, جب بڑے ہو جائیں گے نا تو پھر ہم یہ اور یہ کریں گے. میرا دل چاہتا ہے میں ان سے کہوں خدا کے واسطے آپ نے جو کرنا ہے نا پلیز ابھی کر لیں, اس کے بعد یہ موقع آپ کے ہاتھ نہیں آنا ہے. تو اب اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ ہم اپنی ٹین ایجر بچیوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا چیزیں بہت تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہو, گر رہی ہو, بے خبر ماں ہو کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میری بیٹی کے اندر یہ تبدیلی آ رہی ہے. اس کی دین کی طرف جو رغبت ہے, دین کی طرف جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہو. آپ اس چیزوں کو نوٹ کرتی ہیں. ایک بے خبر ماں کو یہ باتیں نہیں پتہ ہوں گی کہ اس کی بیٹی کے دین کی طرف جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. پھر اس کا جو بیہیویئر ہے, جو اس کا برتاؤ ہے لوگوں کی طرف, ایون آپ کی طرف, آپ کے رشتہ داروں کی طرف, آپ کی دوستوں کی طرف, گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ, یہ سب چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایک بے خبر ماں ہیں. اب چاہے آپ کو دنیا کا سارا علم ہو, آپ کو سب پتا ہو کہ اس وقت جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ کہاں سے کہاں جا رہی ہے, یا یہ کہ ورلڈ وار کے اندر یا جو بھی دنیا میں ہو رہے سب باتیں آپ کو پتہ ہے, لیکن اگر آپ کو اپنی بچی کی یہ ساری باتیں نہیں پتہ تو میرے خیال سے آپ ایک بے خبر ماں ہیں. اب ایک باخبر ماں کون ہوتی ہے؟ باخبر ماں وہ ہوتی ہے جس کو جو میں نے بھی چیزیں مینشن کی نا وہ ساری چیزیں پتہ ہوں, پلس اس کے اوپر اس کو باخبر ماں کو صحیح اور غلط کا پتہ ہو. اس کو پتہ ہو کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے, کیا چیز دین اس کو الاؤ کرتی ہے اور کیا چیز دین سے متصادم ہے. اور یہ چیز وہ اپنے بچوں کو دے, اپنی بیٹیوں کو بھی دے اور بیٹوں کو بھی دے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ ایک شخص اپنی اولاد کو جو سب کچھ دیتا ہے اس میں سے سب سے اچھی چیز وہ ہے جو تربیت ہو اچھی, وہ اولاد کے لیے سب سے اچھی چیز ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, میں اپنی بچوں کے لیے کتنا کچھ سوچتی ہوں کہ میں ان کو جو ہے وہ دولت دے دوں, میں ان کو لائف سکلز دے دوں, ان کے پاس اچھی ڈگری ہو, گھر ہو, گاڑی ہو, جب میں جاؤں تو سب کچھ ہو. لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا کہ سب سے اچھی چیز وہ تربیت ہے جو ایک شخص اپنے بچوں کو دیتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین مجھے کن چیزوں کی اجازت دیتا ہے اور کن چیزوں سے منع کرتا ہے, اور یہ سارا علم میں اپنی بیٹی کو دوں. اور میں خود ان چیزوں کے اندر اتنی پکی ہوں کہ میں اپنی بیٹی سے یہ نہ کہوں کہ کوئی بات نہیں یہ کام کر لو, اس لیے کہ اب آج کل معاشرہ چینج ہو رہا ہے نا, کوئی بات نہیں اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کو بھی اپنا لو, فلاں کام پوری دنیا کر رہی ہے تم بھی کر لو, یہ چیز تو آج کل اتنی ٹرینڈنگ ہے تو وائی ڈونٹ یو آپٹ اٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اگر جو بھی چیز دین سے متصادم ہے اور وہ آپ اپنی بیٹی کو کرنے کو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا ہیں, آپ ایک بے خبر ماں ہیں, کیونکہ وہ ہمیشہ اس کی زندگی کا حصہ بن کے رہے گی اور آگے تک جائے گی, آپ کی آگے نسلوں تک جائے گی, اور اس کی ذمہ دار کون ہوں گی؟ آپ ہوں گی. تو لہٰذا ضروری ہے کہ آپ کو اپنی ریلیجیس, کلچر, سوشل, مورل, ان ساری ویلیوز کا پتہ ہو. یہ آپ کا علم ہے, یہ آپ کی خبر ہے. جب آپ کو ان سب چیزوں کا پتہ ہوگا نا تو اس کے بعد پھر آپ ان کو اپنی بیٹی کو بتائیں گی, آپ اپنے بیٹوں کو بتائیں گی, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ان کی بنیاد مضبوط کریں گی وہ آگے آپ کے کام آئے گی. ویسے ایک بات بتاؤ, اتنی ساری باتیں تم نے کہیں, میں نے بھی کہیں, کہ گھرداری, کھانا پکانا یہ آج کل بڑا ایشو ہوا ہے. تم نے بھی شروع میں کہا تھا نا کہ بچوں کے ساتھ مل کے کوکنگ کر لیں, یہ کر لیں, تو اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو میری بیٹی تو ٹین ایجر ہے, اگر وہ اچھی پڑھائی کر لے تو یہ بڑی بات ہے نا, ساری توجہ تعلیم پہ رہنی چاہیے. تمہارے خیال میں کیا گھرداری اور ان سب کا کوئی فائدہ ہے, کوئی ضرورت ہے ابھی میری بچی کے لیے؟ سیکھ ہی جائے گی بعد میں. دیکھیں اسرا جی, اب میں کہوں کہ گھرداری, تو اس سے آپ گھرداری میں کیا کچھ آتا ہے؟ بیسک لائف سکلز. ایک انسان خود جی سکے, انڈیپینڈنٹلی جی سکے, اپنے لیے صحت بخش کھانا بنا سکے, اس کے پاس یہ صلاحیت ہو, اپنے آپ کو صاف کر سکے, اپنے اطراف کو صاف کر سکے, کیا اتنا بھی ہم اپنے بچوں کو نہ سکھائیں؟ یہ بیسک لائف سکلز ہمیں اپنی نوجوان بیٹیوں کو اور بیٹوں کو سب کو سکھانا چاہیے. اس میں کیا کچھ ہے؟ تھوڑا بہت سادہ بھی لیکن صحت بخش, صاف ستھرا گھر کا کھانا بنانا, برتن دھونا, کپڑے تھوڑے دھو لینا,
استری کر لینا، اپنے آپ کو صاف کر لینا، اپنے اطراف کو صاف کر لینا، یہ تو ضرور اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ گھرداری ہے تو ہاں بالکل بیسک گھرداری ضرور آنی چاہیے. دیکھیں اس سے ہم محتاج نہیں ہوں گے، ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہوگی. اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ ہماری جو آسائشیں ہیں نا وہ رکاوٹ نہ ہو بیسک لائف اسکلس کو سکھانے میں. آپ کو خود کام آتا ہے تو آپ ملازمین کو سکھا سکیں گے، ان سے کروا سکیں گے کہ وہ کام. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا بھی دیا لیکن اپنے بچوں کو معذور نہ بنائیں. بیسک لائف اسکلز جس کو ہم گھرداری کہیں گے، گھرداری ضرور سکھائیں. یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اسوہ دیکھتے ہیں، اپنے جوتے کو خود صحیح کر لیتے تھے، اپنے کپڑوں پر خود پیوند لگا لیتے تھے. ایک اتنا پیارا قصہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس آتی ہیں، ان کے ہاتھ خراب ہوئے میں پیس کر کام کر کے گھر کے، اور ان کی کیسے پیاری لاڈلی چہیتی بیٹی ہیں. آپ سوچیں کہ ان کا دل کتنا کر رہا ہوگا کہ وہ ان کو فوراً ہی کوئی خادمہ یا کوئی غلام دے دیں، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ ایمپیتھی دکھاتے ہیں، وہ حضرت فاطمہ کی ساری بات سنتے ہیں، ان کو نگیٹ نہیں کرتے. نہیں اتنا کوئی تھوڑا کام ہے، دیکھو ذرا انصار کی عورتیں کتنا کام کرتی ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے کام والی، میرے پاس بہت کام کا لوڈ ہے. نہیں، کیا کیا انہوں نے؟ پوری بات سنی اور اس کے بعد کہا کہ فاطمہ میں تمہیں اس سے بہتر کوئی چیز نہ بتا دوں، اور پھر ان کو تسبیح فاطمہ سکھائی، جو اب تک ہم سب لوگوں کے لیے کتنی اچھی چیز ہو گئی. تو بالکل ہمیں بیسک گھرداری ضرور سکھانی چاہیے. باجی تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ جو بھی ہمارے پاس آسائشیں ہیں، لگژریز ہیں، وہ ہماری رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہونی کس چاہیے. طرح؟ اس طریقے سے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ یہ سوچیں کہ نہیں بس میں ابھی یہ کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو صرف یہ پڑھ لیں، 1+ آ جائے ان کا سارا پورا جو ان کا فوکس ہے وہ صرف پڑھائی پر ہو، بس یہ پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہے نا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا اتنا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس میڈ بھی ہے، ہمارے پاس کوک بھی ہے، ہمارے پاس لانڈری کرنے کے لیے بھی کوئی ڈش واشر بھی ہے، دنیا کی چیزیں ہیں. تو کیا ہے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو باجی یہ آسائشیں رکاوٹ ہی ہو گئی نا، معذور بنا دیتی ہیں. بالکل معذور بنا دیتی ہیں. ہم یہ اپنے بچوں کو خود معذور بنائیں اگر ہم ان کو بیسک لائف سکلز نہ سکھائیں. اب میں نے کہا نا کہ سادہ کھانا بنانا ایک بیٹی کو، جوان بیٹی کو نہ آئے تو یہ اچھی بات نہیں، یہ عیب کی بات ہے. بیٹے کو بھی بیسک، اگر اپنے کپڑے واشر میں دھونے نہ آئیں، اپنے کپڑے ہاتھ پہ بھی دھونے نہ آئیں، بالکل سادہ طریقے سے اپنی استری نہ کرنی آئے، اپنے برتن نہ دھونے آئیں، اپنے اطراف کو صاف کرنا نہ آئے، تو یہ بہت عیب کی بات ہے. بے شک آپ کو میڈیا کتنا کیا کچھ کیسے کہہ لے، یہ عیب ہے. باجی مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے گھرداری کی بات کر لی، بچوں کو ہم باہر پڑھنے کے لیے بھیج سکتے ہیں؟ کیا ہمیں بھیجنا چاہیے؟ یہ میرا خیال سے سب سے مشکل سوال ہے، لیکن میں پہلے ہی بتا دوں کہ میں نہ مفتیہ ہوں نہ عالمہ ہوں، تو میں اس کا کوئی جواب کسی فتوے سے نہیں دوں گی. لیکن میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا، رائے لی، اور جو مجھے سمجھ آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا کہ بچوں کو اکیلے پڑھنے باہر بھیجتے ہیں، بیسیکلی سب سے زیادہ سعودی عرب کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں ہم سب سے زیادہ اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، بقیہ جگہ پہ نہیں ہوتے. پاکستان میں بھی ہم ہونے لگے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، آپ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں، کینیڈا میں رہ رہے ہیں، تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ آپ جہاں رہ رہے ہوتے ہیں آپ کے بچے اسی اطراف میں آپ کے یونیورسٹی چلے جاتے ہیں، تو آپ کو اتنی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، دیانت داری سے بتائیں، بالکل دیانت داری سے 100%. جب آپ اس ملک کے اندر آ رہے تھے، جب آپ لوگوں کی یہاں پہ آپ کے ہسبینڈ کی جاب ہوئی تھی اور آپ یہاں شفٹ ہوئے تھے، تو یہ بات ہم سب کو معلوم تھی نا کہ ایسا ہوگا کہ ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے ہیں، لیکن یہاں پر اے لیولز یا سیکنڈری اسکول، اس کو آپ انٹر کہہ لیں، ہائر ڈپلوما کہہ لیں، آئی بی کہہ لیں، اس کے بعد یہاں تعلیم کے مواقع نہیں ہیں. یہ مسئلہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم تھا جب ہم یہاں پر آئے. لیکن اس وقت کیا ہوا کہ ہم نے اس مسئلے سے تھوڑی سی آنکھیں بند رکھی،
ہم نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, ابھی تو میری بیٹی چھوٹی ہے نا, ابھی تو 4th اور 5th میں ہے, یا ابھی چلو پیدا ہی ہوئی ہے, کوئی بات نہیں, دیکھا جائے گا. اور اس دیکھا جائے گا کے اندر کرتے کرتے میرے 5 سال, میرے 10 سال, میرے 20 سال گزر گئے. اور اب وہ اسٹیج آ گئی کہ مجھے اپنی بیٹی کو مطلب اس کا ہو گیا ہے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ, A لیولس یا IB کچھ بھی کہہ لیں آپ, اور اب مجھے اسے کہیں بھیجنا ہے, تو میں کیا کروں؟ تو اب ایسا نہیں کہ اب میں رونے بیٹھ جاؤں کہ یہ میں نے تو جو ہے نا میں کیا کروں, یہ تو اس جگہ کا مسئلہ ہے, آپ کا مسئلہ ہے. تھوڑا سا آپ اس کو سمجھیں کہ ہمیں پلان کرنا چاہیے تھا. ہمیں یہ بات معلوم تھی نا, نظر آ رہا تھا کہ آگے ہی ہوگا, تو میری پلاننگ کیا تھی؟ میں نے اس بارے میں کچھ سوچا تھا یا میں بس بے خبر آنکھیں بند کے بیٹھی ہوئی تھی, کوئی بات نہیں بھیج دوں گی کہیں پہ بھی. اب لیکن یہ کہ مجھے اس کو اس حساب سے پلان کرنا چاہیے تھا کہ یہ نوبت نہ آتی, یا تو میں کچھ ایسا حالات ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہوتے. اور میں یہ بات بتا دوں کہ میں جو پلان کرنے کا لفظ بول رہی ہوں نا, اس سے میرا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ جو آپ پلان کریں گے وہ ہو بھی جائے گا اور وہ ضرور عمل کے اندر یہ پٹ انٹو پریکٹس ہو جائے گا, یہ میرا ہرگز مطلب نہیں ہے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ تو آپ کے دماغ میں ہوتا نا, لیکن اگر ایسا نہیں ہوا اور اب یہ مسئلہ آ گیا ہے کہ مجھے اپنی بچی کو باہر بھیجنا ہے, تو میں کیا کروں؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ ویسے تو نا اتنی زیادہ نا کوشس مدرز ہوتی ہیں, اتنی احتیاط پسند, کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ ذرا کسی پروگرام میں آ جائیں, یہ بازار چل لیں, کسی سے ملنے چلے جائیں, تو میں کیا کہتی ہوں, میری بیٹی گھر پہ اکیلی ہے, میں نہیں جا سکتی, ذرا مسئلہ ہے, چھوٹے بچے, میں اکیلے گھر پہ کیسے چھوڑ کے جاؤں. لیکن اچانک میں اتنی بہادر بن جاتی ہوں, جیسی میری بچی 16-17 سال کی ہوئی ہے اور اس کو یونیورسٹی جانا ہے, کہ میں اس کو اتنی ٹینڈر ایج میں باہر بھیج دیتی ہوں. مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ وہ ایک اجنبی معاشرے میں جا رہی ہے, ایک اجنبی جگہ پر جا رہی ہے. یعنی اب یہ اجنبی کا لفظ میں نے کیوں بولا؟ میں نے اس لیے بولا کہ اگر آپ یہاں پہ رہ رہی ہیں اور آپ کو یہاں رہتے ہوئے 5 سال بھی ہو گئے ہیں یا اس سے زیادہ ہو گئے ہیں, تو اب اگر آپ اپنے بچوں کو پاکستان بھیجیں, آپ اپنے بچوں کو انگلینڈ بھیجیں, کینیڈا بھیجیں, یورپ بھیجیں, امریکہ بھیجیں, کہیں پہ بھی بھیجیں, وہ جگہ ایون دبئی بھیجیں, تو وہ جگہ اس کے لیے اجنبی ہے, وہ اس کے لیے اب مانوس جگہ نہیں ہے. مگر میں اچانک اتنی بہادر ہو گئی ہوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ میری بیٹی اور ایون میرا بیٹا بھی, اچھا میں لفظ یہاں پہ بار بار بیٹی کا اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ ہم بیٹیوں کے مسئلے کے حساب سے ملے ہوئے نا, تو ہم بیٹوں کو اس میں نہیں وہ کر رہے. تو میری بیٹی اچانک اتنی میرا خیال میں وہ ہو گئی ہے انڈیپینڈنٹ, خود مختار, اور اس کو کہ میں بھیج دیتی ہوں اس کو باہر. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے, بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لینا چاہیے. اب اس کے تدارک کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, یا اس مسئلے کو کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اس میں کئی چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کو سوٹ کر جائے, کوئی چیز آپ کو نہ سوٹ کرے, اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس مجھ سے زیادہ اچھا کوئی حل ہو تو آپ وہ بھی رکھ سکتی ہیں. اس میں پہلی تو یہ کہ کوشش کریں کہ اگر آپ کی, یہ بہت مشکل حل ہے ویسے, لیکن بھائی جب میں نے علماء سے پتہ کیا اور جب میں نے اور خواتین کی رائے لی, تو یہ میرے سامنے جو 3-4 حل آئے وہ میں رکھ رہی ہوں. کہ کوشش کریں اپنی بیٹیوں کو اگر آپ نے باہر بھیجنا ہے تو شادی کر کے بھیجیں, تاکہ وہ کسی محرم کے ساتھ جائیں اور آپ اپنی تعلیم کا سلسلہ وہ جاری رکھیں. اب آپ کی بیٹی کی جو ہے شادی نہیں ہوئی ہے, نہیں ابھی تک ایسا وقت آیا, تو آپ ان کو کسی محرم رشتے کے ساتھ بھیجیں, یعنی باپ یا بھائی کے ساتھ جائیں. اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو وہ کسی جگہ پہ جہاں جا رہی ہیں وہاں پر ان کے محرم رشتے ہوں, یعنی ان کے ماموں ہوں, ان کے چچا ہوں, ان کے بھائی ہوں, یعنی کوئی نانا ہو, دادا ہو, کچھ بھی ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا رہتے رہتے نا ہم نے نا ان رشتوں کو بھی اپنا دشمن بنا لیا ہے. ہماری اپنی نا سسرال میں تو بنتی نہیں ہے بالکل بھی. اب میں کچھ بھی کر لوں, میں ان کے پاس کیسے بھیج دوں. میکے والوں سے بھی میں اتنی دور ہو گئی ہوں, اور بھائیوں سے کہنا اتنا مشکل لگتا ہے, کچھ کرے بھابیاں آ چکی ہیں. ہم نے ان سب رشتوں کو اپنے آپ سے کتنا دور کر لیا ہے. یعنی ہم نے یہ تو طے کر لیا ہے کہ محرم رشتوں کے علاوہ جتنے اور لوگ ہیں نا وہ سب ہمارے بچوں کا خیال رکھیں گے, لیکن یہ محرم رشتے میری بیٹی کا تحفظ نہیں کریں گے. تھوڑا سا اپنے رویے پہ بھی غور کریں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو محرم رشتے دیے ہیں ان کی قدر کریں اور ان کو اس بچی کے تحفظ کا ذمہ دار بنائیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایک امت کو, یعنی میری امت مسلمہ کو بہت تعلیم یافتہ خواتین کی ضرورت ہے. ان کو لیڈی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, ان کو سرجنز کی ضرورت ہے, انہیں اکانومسٹ کی ضرورت ہے, انہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی ضرورت ہے, CS کے ماہرین کی ضرورت ہے, ہر چیز کی ضرورت ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ میں اس چیز کے لیے, یعنی کہ میری بیٹی دنیا کی تعلیم میں نمبر 1 ہو جائے, میں اس بات پہ تیار ہو جاتی ہوں کہ میں اس کی صحت, اس کی عزت, اس کا دین, اس کا مذہب, سب چیزیں جو ہے نا وہ ایک ٹینڈر ایج کے اندر. یعنی آپ مجھے ایک بات بتائیں نا, جب بچے ہائر ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو ایج رینج کیا ہوتی ہے؟ 17 سے 20 ہوتی ہے نا. سب سے زیادہ ٹینڈر ایج ہوتی ہے وہ آپ کی بچی کی.
اس میں میں تیار ہوں کہ میں اس کو بے دھڑک کسی انجان معاشرے میں بھیج دوں اور وہ وہاں جا کے وہ کرے. تو تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں کہ کیا میں نے دنیا کی تعلیم کو اپنا اتنا خدا بنا لیا کہ میں اس کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار ہوں. کیا اس کی ضرورت ہے؟ امت کو تو یعنی مسلمان امت کو تو اس کی بھی بہت ضرورت ہے کہ ان کے پاس اچھی جو ہے وہ دائی ہو, اچھی مبلغہ ہو, دین کا علم اچھا رکھنے والی عورتیں, یا ایسی عورتیں ہوں, ایسی بچیاں ہوں جو آپ کے پاس رہ کے بھی کوئی نہ کوئی چیز کر سکتی ہیں. کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ اس پہ اپنا انالیسس کریں. یعنی میں اس سوال کا جواب یہ نہیں دے سکتی کہ ہاں فاطمہ بچیوں کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے, ہاں فاطمہ بچیوں کو باہر بھیج دینا چاہیے. یہ 2+2 کا جواب نہیں ہے. اپنے سرکمسٹانسز کو, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سوچیں کہ مجھے جو ہے اپنی بیٹی کو باہر بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا, کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بھیجنا ہے. اور پھر اگر میں بھیج ہی دوں تو اپنے وسائل کو اپنے دماغ میں رکھیے. کیا میرے اتنے وسائل ہیں کہ میں بار بار اپنی بیٹی کے پاس جا سکوں اور بیٹی میرے پاس آ سکے تاکہ میرا اس کے ساتھ بانڈ مضبوط رہے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے اجنبی ہو جائے. یعنی میں نے اس کو ایک ایسے ملک میں بھیج دیا جس کا نہ میرے پاس ویزا ہے, جس کے نہ میرے پاس فلائٹ کے پیسے ہیں, جس کے پاس جہاں میں کبھی پہلے خود بھی نہیں گئی ہوں, مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ سردی کیسی ہوتی ہے, وہاں پہ حلال کیا ملتا ہے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے. مگر میں نے اپنی بیٹی کو بھیج دیا ہے اور وہ وہاں ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھی. تو آپ مجھے بتائیں کہ صرف میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہی ہوں کہ ایک دفعہ بچے آپ کے گھر کے آپ کے پاس سے چلے آتے ہیں نا, 3 مہینے لگتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں. اور اس اجنبیت کو دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ پراپر وزٹس کریں, ریسیپروکل, یا تو وہ آپ کے پاس آتے رہیں یا آپ ان کے پاس جاتے رہیں. تو آپ سوچیں آپ کے وسائل کہاں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کریں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ مجھے اپنی بیٹی کو باہر اکیلے پڑھنے بھیج دینا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے. یہ فیصلہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا. باجی آپ یہ سارا کچھ کہہ رہی تھیں تو میرے ذہن میں کوئی اتنی پیاری پیاری امیاں آ رہی تھیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو بھیجا اور وہ بہت پریشان ہیں. مطلب یہ کہ بچیاں گئی ہیں تو یونیورسٹی کے ماحول سے, ہاسٹل کے ماحول سے بہت پریشان ہو گئی ہیں. وہ والی باتیں میں نے سنی جو ایسے لگے کہ مجھے ایسا ویسٹ کی بات ہے, حالانکہ پاکستان کی یونیورسٹی کی کہانی ہے. یا یہ کہ آرمی کا یونیورسٹی ہے اور لیکن اس میں ڈرگز ہیں, اور صرف لڑکے نہیں کر رہے, لڑکیاں بھی ڈرگ. تو اور یہاں کی پلی بڑی بچیاں تو بہت زیادہ پریشان ہو گئیں. باجی آپ نے بات کی خاص طور پہ کہ جب باہر بھیجنے کی والی بات پہ آپ نے کہا کہ شوہر کے ساتھ پڑھنے بھیجنا, تو اپنی بیٹیوں کو بھیجیے. باجی یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. میں تو بیٹی کی ماں ہوں, میں تھوڑی اپنی بیٹی کی, میرے پاس اختیار ہے کہ اچھا جی آپ پلیز میری بیٹی سے شادی کر لیں اور میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے. اور میں نے کتنے سال یہ چیز کو آبزرو کیا اور یہ میرے دل پہ بہت زیادہ بوجھ کی طرح ہے یہ بات کہ ہم نے ہمارے معاشرے کے کچھ اس طرح کے اسٹینڈرڈز ہیں جو ہم نے خود سیٹ کر لیے ہیں. یہ عمر ہے, اب یہ شادی کی عمر ہے, اور ہم بالکل کسی قسم کا لحاظ نہیں کرتے. کتنوں کو میں نے دیکھا کہ محفل میں بیٹی ہے سامنے بیٹھی ہوئی اور ماں سے کہتے ہیں اچھا اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی, اچھا اس کی عمر کتنی ہے, اس کی تعلیم تو مکمل ہو گئی نا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں خود بھی اس طرح کے انسٹنسز آ رہے ہوں گے. ٹاکسک جملے میں نے سنے, اور کبھی میں نے ان بیٹیوں کو آبزرو کیا اور ان کے مطلب ہم یہ بتائیے کہ باجی یہ تو میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے شادی والی بات. سارے مشکل سوال میرے پاس ہی آ رہے ہیں. پہلے باہر پڑھنے بھیجنا, اب شادی والی بات. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو نا جو فاطمہ نے بات کی نا, اس میں ایک بات بتاؤں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہمارے ہاں رائج ہیں جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ صرف ہماری ذہنی اختراع ہے, ہمارا کلچرل وہ ہے جو کہ ہم نے اپنے معاشرے میں رائج کر رکھا ہے اور اس کے ہاتھوں ہم مجبور ہوئے بیٹھے ہیں. پہلی بات تم نے جو کی تھی نا فاطمہ کہ میری تو بیٹی ہے, میں کیسے اس کا رشتہ دے دوں, تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک ٹیبو ہے. کتنا بڑا ٹیبو ہے نا کہ لڑکی والے نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم آپ کا بیٹا ہمیں پسند آ رہا ہے, ہم آپ کے بیٹے کا رشتہ لے کر آ رہے ہیں. اس کو تو ہمیشہ کے لیے تانا بنا دیا جائے گا. دیکھو ذرا اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں, ان کے تو دماغ میں کیا کیا اس قسم کی کتنی باتیں آپ سب نے سنی ہیں.
تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ٹیبو ہے، یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں گئے تھے، جگہ کا نام میرے دماغ سے مدین، تو کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جا کے جو ہے وہ بوڑھے سے صاحب سے، جن کے لیے اس بات کے اندر اشتباہ پایا جاتا ہے کہ وہ حضرت شعیب تھے کہ نہیں تھے، جا کے کہا تھا کہ مجھے اپنی بیٹیوں کا رشتہ مجھ سے کر دیجیے؟ نہیں، انہوں نے خود کہا تھا کہ تم اب میری بیٹیوں سے شادی کر لو، اور شرطیں بھی لگائی تھیں، اگر ایسے کرو گے تو پھر میں کر دوں گا شادی. تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک ٹیبو ہے جس میں سے کم از کم ہم سب کو تو باہر نکلنا چاہیے نا. میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میں پورے معاشرے کو نکال سکتی ہوں، ہم میں سے جو بھی بیٹوں کی مائیں ہیں انہیں تو اس سے باہر نکلنا چاہیے کہ اگر ان کے بیٹوں کے لیے رشتہ آ جائے تو اچانک شوق میں نہ چلی جائیں کہ انہوں نے کیسے اپنے منہ سے کہہ دیا، کیسے وہ کر دیا. تو یہ بالکل اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بیٹی کا رشتہ بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں. اب یہ کہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ شادی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ شادی کیا ہے. شادی ایک انتہائی اچھا انسٹیٹیوشن ہے، ایک انتہائی سیف انسٹیٹیوشن ہے، جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جسمانی تحفظ ملتا ہے، ذہنی تحفظ ملتا ہے، آپ کی نشو و نما ہوتی ہے، اور اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ جو ہے امت کے لیے صالح اور اچھے افراد نکالتا ہے، اور امت مسلمہ پھلتی پھولتی ہے. مسئلہ سارا یہ ہے، اس کو ہم کئی آسپیکٹ سے سب کو لے کے چلتے ہیں. ہم نے شادی کے انسٹیٹیوشن کو کیا بنا دیا ہے، ہم اپنی بچیوں کے آگے، یعنی ابھی تو پہلے تو یہ بات ہو گئی نا کہ بچیوں کے رشتے آئیں گے تو شادی ہوگی، لیکن دوسری بات یہ بھی آپ دیکھیں کہ اکثر ہماری بچیاں شادی کرنے پہ تیار نہیں ہیں. ہو جاتا ہے نا کہ میری بیٹی تو شادی کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں اتنے فخر سے کہتی ہوں اس کے سامنے تو نام بھی نہیں لے سکتی میں شادی کا، میں نہیں کہہ سکتی کہ تم شادی کر لو، وہ سننے پہ بھی تیار نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ آخر ایسا کیوں ہے ایسا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اصل میں شاید آپ نے اپنی شادی شدہ زندگی کو اپنی بیٹی کے سامنے ایسے رکھا کہ اس کو شادی سے ہی جو ہے نا وہ ڈر لگنا شروع ہو گیا، یا اس نے آس پاس اتنی چیزیں دیکھ لی شادی سے ریلیٹڈ کہ اب وہ اس کو آئیڈیلائز نہیں کرتی ہے. تو ہمیں شروع سے اپنی بچیوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ دیکھو تمہیں شادی کرنی ہے، شادی کوئی ایسی چیز نہیں جس سے بھاگا جائے، نہ یہ کوئی فخر کی بات ہے کہ میں کہہ دوں کہ میں تو جو ہے وہ شادی نہیں ہوگی، میں انڈیپینڈنٹ بنوں گی، میں یہ کروں گی، میں دنیا فتح کر لوں گی اور شادی نہیں کروں گی. یہ کوئی مسلم عورت کی حیثیت سے قطعاً یہ قابل فخر بات نہیں ہے. میں آپ کے سامنے جو ہے نا 2 حدیثیں رکھتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بیٹی جوان ہو جائے اور مناسب رشتہ آ جائے تو دیر نہ کرو ورنہ فساد برپا ہوگا. کتنی یہ حدیث آپ سوچیں، فساد کیا ہے؟ فساد کی ڈیفینیشن کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ فساد سے ہمارے دماغ میں آتا ہے نا بس پتہ نہیں طوفان آ گیا، جنگ و جدل ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں فساد ایک بہت بنیادی چیز ہے. فساد کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے اس بوتل کی جگہ یہ ہے نا، میں اس بوتل کو نیچے رکھ دوں یا اس میں سے پانی بہانا شروع کر دوں، یعنی جو کام جس چیز کے لیے نہیں بنا ہے نا وہ کرنا شروع کر دوں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ہمارے یہاں وقت پہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں تو معاشرے میں فساد برپا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کتنا فساد برپا ہو رہا ہے. ہم ویسے کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں بھائی جی اتنی بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، بچے اتنے خودسر ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم لوگ بول تو دیتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس کی روٹ کاز کے اوپر سوچتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے نا کہ مناسب وقت آ جائے اور بچوں کی شادیاں نہ ہوں. پھر ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر مت کرو. پہلی چیز کیا ہے؟ نماز. جب اذان ہو جائے تو نماز میں دیر نہ کرو. دوسری چیز کیا ہے؟ تدفین، یعنی جب کسی کا انتقال ہو گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے تو اس کی تدفین میں دیر مت کرو. اور تیسری چیز آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ بیٹی کی شادی میں دیر نہ کرو. یہ کتنی ضروری، یعنی نبی کے وسلم کے حساب سے کتنی ضروری چیز ہے، مگر میں نے اپنے کتنے اف اینڈ بٹس اس کے اندر لگا رکھے ہیں بیٹی کی شادی کو لے لیں. نماز اور تدفین کو تو چھوڑ دیں، اس کے اندر بھی ہمارے بہت اف اینڈ بٹس ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہم بیٹی کی شادی پہ آ جائیں تو ہم نے کتنی چیزیں لے رکھی ہوتی ہیں کہ اگر یہ اور یہ ہوگا تو ہم بیٹی کی شادی کریں گے ورنہ تو شادی نہیں ہوگی. تو میں یہ کیا کر رہی ہوں؟ میں نبی کے وسلم کی حدیث کے اپوزٹ جا رہی ہوں. اب اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی کرتے ہوئے کن چیزوں کو مد نظر رکھیں، تو آپ کو میں پہلے ایک بات بتاؤں کہ میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتی ہوں جن کو مد نظر ہمیں، میرا خیال ہے عام اس کے حساب سے مد نظر رکھنا چاہیے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے جب شریک سفر ڈھونڈیں یا آپ کے پاس کوئی رشتہ آئے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا دین سے کتنا تعلق ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا دین ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ اس کے عقیدے میں ایسی خرابی پائی جاتی ہو کہ جب آپ کی بیٹی اس کے ساتھ چلے تو اس کو بہت مشکل پیش آئے اور اس کے بعد جب ان کی اولاد ہو تو مشکل پیش آئے. دین اور عقیدہ وہ پہلی چیز ہے جو
جو آپ کو اپنی بیٹی کے لیے دیکھنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا فاصفر بذات الدین، دین کو دیکھو، دین کو چنو. اب دین کو دیکھنے میں کیا کیا آ سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو جو لڑکا ملا ہے، جس کا آیا ہے آپ کے پاس رشتہ یا آپ نے رشتہ دیا ہے، اس کے وہ نمازی ہے، اس کا نماز کے تعلق، اس کا نماز سے کیسا تعلق ہے، اس کا قرآن سے کیسا تعلق ہے، کیا اس کی زندگی میں دین کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے. یہ وہ پہلی چیز ہے جو ہمیں دیکھنی چاہیے. جبکہ معذرت کے ساتھ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میں بھی شامل ہوں، یہ ہم سب سے آخر میں دیکھتے ہیں. ہم کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں فیملی کتنی اسٹیبل ہے، لڑکا کتنا اسٹیبل ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ ہم بعد میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک اسلام بھی ایسا نہیں ہے، جو میں نے بات کی نا، اسلام بھی ایسا نہیں کہ وہ آپ سے کہہ رہا ہو کہ نہیں بس دین اور یہ ہو اور اس کے بعد آپ گو اہیڈ. نہیں، کفو کا لفظ ہمیشہ استعمال ہوا ہے. کفو کیا ہے؟ برابری ہو، میچ ہو. کس چیز کے اندر میچ ہو؟ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو آپ جس سے رشتہ جڑنے جا رہا ہے اس کا آپ سے تھوڑا سوشل اسٹیٹس میں میچ ہو، تھوڑا تعلیم میں میچ ہو، خاندان میں میچ ہو، دولت میں میچ ہو. لیکن یہ میرا میچ کا یہ مطلب نہیں کہ یہ 100% میچنگ ہو جائے گی. کسی نہ کسی لیول کے اوپر اتنی میچنگ ہونی چاہیے کہ ان کو اپنی زندگی کو آگے لے جاتے ہوئے مشکل یا تکلیف یا پریشانی نہ ہو. اب یہ تو میں نے اتنے پیارے پیارے اسٹینڈرڈز بتا دیے نا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبح اٹھیں اور ان کے اندر ڈھلا ہوا ایک رشتہ آپ کے اندر گھر کے اندر پہنچ جائے گا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوا. میں بھی کتنی زبردست چیز تھی مگر میرے ساتھ نہیں ہوا تو بھائی میری بچیوں کے ساتھ کیسے ہوگا. تو پلیز اس بات کو سمجھیں شادی کی اہمیت کو، کہ شادی اہم ہے. اب ان اسٹینڈرڈس کے اندر جو جو چیزیں میچ ہوتی ہیں اس کے حساب سے آپ کے پاس کوئی پروپوزل آ جائے، آپ کے پاس کوئی رشتہ آ جائے تو اس میں آپ اپنی بیٹی کی ضرور شادی کرتے ہیں. جلد از جلد شادی کریں. تھوڑی کمی پیشی ہوگی کیونکہ وہی بات میں نے کی، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، کمی پیشی ہوگی، لیکن اس کمی پیشی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں. اور یہ بات اس کو سمجھائیں کہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ جو ہے اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے، یہ شادی نہیں ہو رہی تو آپ بہت انڈیپینڈنٹ ہیں یا کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر میں سنگل ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں حرج ہے. میرا دین یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد سنگل ہو. اور پھر کوئی غلط کام کرے تو اس کا بار کس کے اوپر ہے، اس بات کو ضرور سوچیں. آپ سب لوگ بالغ بچوں اور بچیوں کے والدین ہیں. اگر آپ کے بچے جو ہیں کوئی غلط کام کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو جائز ریلیشن شپ نہیں ملی ہے تو والدین اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ضرور اس بات کو سوچیں. اسٹینڈرڈس کو تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں، کمپرومائز کرنا خود بھی سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی کمپرومائز کرنا سکھائیں. اسی سے زندگی آگے چلتی ہے، اسی سے جو ہے بہتر چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. اور پھر وہی بات، اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فاطمہ نے جو بات کہی تھی نا، اگر آپ ہماری ہر سوال کا دیکھیں نا تو تعلق وہیں جا کے جوڑے گا. دعا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا. آپ کی بیٹی کے لیے اچھا جوڑ جو ہے نا، اگر میں کتنی بھی کوشش کر لوں کہ میں اپنی خاندان میں لوگوں سے کہہ دوں، اپنی دوستوں سے کہہ دوں، رشتے بتانے والیوں سے کہہ دوں، ہر محفل میں بیٹھ کے، جیسے فاطمہ نے کہا نا کہ لوگ کہتے ہیں اچھا اس کی شادی نہیں ہوئی یا میری بیٹی کا نہیں ہوا، یہ حل نہیں ہے. یہ کسی 0.10 آپ کہہ لیں یا 10% آپ کہہ لیں کہ شاید کام آ جائے. صرف اور صرف اللہ سے مانگنا کام آئے گا. اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے تہجد میں کھڑے ہو کے اچھے شریک سفر کی دعا مانگیں ہی نا تو وہ آپ کے کام آئے گا. اور وہ جو فاطمہ والی بات تھی نا، آپ پتہ ہے اللہ سے کیا کیا مانگیں، آپ بے دھڑک ہو کے مانگیں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے داماد میں یہ کوالٹیز چاہیے، بس تو مجھے کسی طرح سے ایسا دلوا دے. اور تو دنیا میں کوئی نہیں دلوا سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں دلوا سکتی، صرف اللہ کے پاس اس بات کا اختیار ہے. تو مانگیں، اللہ سے دعا مانگنے میں بالکل فری فرینک ہو جائے. اور یقین رکھیں کوئی مذاق نہیں اڑائے گا. آپ کی تو اللہ کی بات ہے، وہ تو ان کے درمیان میں. ایک بہت اچھی بات مجھے اس میں یاد آ گئی تو میں ایڈ کر دوں کہ میری ایک جاننے والی کہنے لگی کہ نا غیبت کرنا جائز نہیں ہے لیکن صرف ایک وقت میں غیبت جائز ہے. میں نے ان سے پوچھا مجھے بھی بتا دیں کس وقت میں جائز ہے. تو انہوں نے بتایا کہ تہجد میں اللہ تعالیٰ سے کہو، جس کی برائی کرنی ہے کرو، جس کی شکایت کرنی ہے کرو، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. تو آپ بھی جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، جس جو کرنا ہے اللہ سے مانگیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. اگر آپ کی نیت صادق ہے، آپ کی کوشش پکی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے در سے دے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. لیکن شادی کی اہمیت کو سمجھیں اور اس بات میں فخر مت رکھیں کہ کوئی شادی نہیں ہو رہی ہے، میری بیٹی ابھی پروفیشنلی اسٹرانگ ہونا چاہ رہی ہے، کیریئر بنانا چاہ رہی ہے، یہ اور یہ ایکسپلور کرنا چاہ رہی ہے تو میں اس کی شادی نہ کروں. ایک آخری بات، اور کبھی بھی یہ مت کہیں جو ہم اپنی بچوں کو کہہ دیتے ہیں ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کی شادی کی کیا ضرورت ہے، یہ بہت چھوٹی ہے. آپ کی بچی بالغ ہو گئی نا تو وہ بڑی ہے، اس کو شادی کی ضرورت ہے. پھر سیرت سے اپنے آپ کو جوڑیں.
حضرت عائشہ کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ باقیہ دیکھیں حضرت فاطمہ کی کس عمر میں ہوئی تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا نا یہ چھوٹی ہے یا بڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے ساتھ شادی بھی کی تھی اور اپنی بیٹیوں کی بھی شادی کی تھی. تو بچی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی شادی کرنے کے لیے. آپ ماں ہیں, آپ کو ہمیشہ چھوٹی لگے گی لیکن وہ چھوٹی نہیں ہوتی. میں ساری بات سن رہی تھی اسرا باجی اور مجھے ہنسی آ رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں. کتنی ساری چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کی سملر ہیں. تو یہی سمجھ آیا کہ دیکھیں پریشان ہیں, کچھ مسائل ہیں, لیکن ہم مسئلے کو مسئلہ سمجھیں, بیٹی کو مسئلہ نہ سمجھیں. بس یہ بات ہے. جزاک اللہ خیر. دین والی بات, ایک بات تو ابھی وقت ہے ہمارے پاس کتنا وقت ہے بشرا؟ وقت مکمل ہو چکا ہے. اچھا وہ اچھا نہیں میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گی, صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں مسئلے تو بہت ہیں. آپ سب بھی اپنے مسئلے ہم ڈسکشن کریں گے, آپ رکھیں سامنے اور اپنے آپ کو اکیلا مت فیل کریں. بالکل آپ اس معاملے میں اکیلی نہیں ہیں. میں سارے مسئلوں سے گزر چکی ہوں, میری جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں سب ان مسئلوں سے گزر رہی ہیں. مسئلہ بتائیں, ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے مل جل کے اس کا کوئی حل نکالیں. اور حل آپ کو میں ایک آخری بات بتا دوں, آپ کو صرف قرآن اور حدیث اور سنت اور سیرت سے مل سکتا ہے. ان حل پہ جائیں گی نا آپ تو اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کرے گا. اس کے علاوہ کہیں پہ بھی آپ گھومتی رہیں. ہم لوگ ٹھیک ہے یہ دنیاوی وہ ہیں, ہمیں ضرور کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, ہمیں جو ہے لوگوں سے پتہ کرنا چاہیے, لیکن آخر میں آپ کی نجات کا ذریعہ یہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک اچھی خوشگوار مسکراتی مائیں بنیں گے. تباہ حال پریشان حال مائیں نہیں بنیں گے, کیونکہ ہمیں تو اپنی انہی کے ذریعے دنیا بھی حاصل کرنی ہے, انہی کے ذریعے جو ہے وہ آخرت بھی حاصل کرنی ہے. یہی ہمارا گول ہے, یہی ہمارا مقصد ہے. السلام علیکم, جزاک اللہ خیر. جی بالکل, جیسے اسرا باجی نے کہا, اگر آپ لوگ بھی اپنے کوئی پوائنٹس رکھنا چاہیں یا اپنی لائف ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہیں, کوئی اچھی ٹپس دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم. کوئی لینا چاہے گا مائنڈ؟ فرح آپ کچھ کہنا چاہیں گی ان کو دیں. بات ایک ہی ہے بچوں کے معاملے میں, کیونکہ بچوں کی جب بھی ہم نے کوئی بات کرنی ہے تو دو باتیں ذہن میں